ٹائم افطار کا تھا تو دل میں خیال آیا کہ ہم سب تو اپنے سامنے ڈھیروں کھانے رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں افطار کے وقت، تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا کون دیکھے اور کون کیا معاملات ان کے لیے ہوں۔ یہ جو کام ہے، یہ آرگنائزیشن چلانا، یہ سارا کچھ مینیج کرنا، یہ تو بہت ٹف کام ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مطلب کہ بندے کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں ہمارے جہاں مطلب برائی کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے تو اچھے لوگ بھی موجود ہیں، بے شک۔ تو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے ان کے لیے ہم نے یہ فاؤنڈیشن کا آغاز کیا تھا اور آج تک یہ کام کرنے میں مصروف ہیں۔ کہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ تنقید برائی پہ نہیں کی جاتی، یہ ہم اکثر دیکھیں یہ سب سے بڑا عالم ہے، اچھائی پہ کی جاتی ہے۔ ہم بالفرض 100 اچھے کام کریں نا اور غلطی سے ہمارا ایک برا کام چلا جائے گا نا تو لوگ جیسے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب ان کی برائی شروع کر دیں، اس پہ بھی توجہ نہیں دیتے۔ کتنے لوگ ایسے میسج کرتے ہیں، ادھر آتے ہیں، تھوڑے سے عرصے میں ہم نے 7 سال کے عرصے میں ہم نے مطلب 2-4 افراد کو کھانا کھلانے سے اس سرکل کا آغاز کیا تھا۔ آج ہمارے پاس 24 گھنٹے یعنی کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو جن کی کفالت کی جا دے رہے ہیں، اور جو اپنائیت یہاں پہ مل رہی ہے بچوں کو وہ ہم نے اسلام آباد میں بھی نہیں دیکھی۔ ہم ڈفرینٹ فیملیز کو جو ڈیزرونگ ہیں ان کو راشن بھی منتھلی پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ کال آتی ہے جی کہ آپ کے پاس یہ معاملہ ہے تو ہمیں علاج کرانا ہے تو ہمیں پیمنٹ دیں۔ بچے ہمارے پاس ہیں، یعنی کہ جو بیوہ عورتیں ہیں ان کے بچے ہمارے پاس ہیں، ہم ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ پیڈ جو ہے یہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں، کہاں سے آتا ہے یہ سب کچھ؟ یہاں تک کہا ہے کہ جو آپ وہ پروجیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلانے کا، یہ کام بالکل بہتر نہیں ہے۔ تو خدا کے بندو آپ اپنے بچوں کو گھر میں گھمائیں، ہم بچوں کو ادھر قید کر کے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ وذ سراب خان۔ آج کی یہ پوڈ کاسٹ ایک ایسی شخصیت کے اعزاز میں ہے جو ٹیکسلا واکنڈ کے اندر میرے مطابق اس شہر کی عوام کے لیے بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں۔ اور آج کی یہ پوڈ کاسٹ اسی حوالے سے ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں الامت ویلفیئر فاؤنڈیشن سے ملک ذیشان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ذیشان بھائی کیسی طبیعت سے تھا؟ اللہ کا شکر ہے، خیریت ہے۔ سنائیں کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزے؟ بس روزے تو گزرتے جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں لگا وقت کا، اور ہمارے روزے تو مصروف ہی جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ جو آپ کا کام ہے وہ تو قابل تعریف ہے، تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اچھا ذیشان بھائی، میرا جو آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ ادارہ کیوں بنایا اور کب بنایا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ادارہ بنایا ہم نے 2017 میں تھا، اور بنانے کی جو وجہ تھی وہ یہ رمضان ہی تھا۔ وہ مجھے دن آج بھی یاد ہے کہ جب افطار کے بعد میں فوراً مسجد کی طرف جا رہا تھا تو میں نے وہ سڑک کے قریب، کیونکہ ہمارا گھر ہے جی ٹی روڈ کے پاس ہی، تو جی ٹی روڈ کے قریب ہی میں نے ایک گاربیج کوڑے کا ڈھیر لگا تھا، اس پہ میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا، ساتھ چھوٹا بچہ بھی تھا، تو وہ وہاں سے کوئی چیز اٹھا کر کھا رہے تھے۔ اب ٹائم افطار کا تھا تو دل میں خیال آیا کہ ہم سب تو اپنے سامنے ڈھیروں کھانے رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں افطار کے وقت، تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا کون دیکھے اور کون کیا معاملات ان کے لیے ہوں۔ تو پھر سوچا کہ ان کے لیے ایسا پلیٹ فارم تیار کیا جائے جہاں سے یہ لوگ فری آف کاسٹ کھانا کھا سکیں، جن کے لیے مسائل ہیں، مجبوری ہیں۔ تو اس ٹائم پھر پلان یہ کیا تھا، تو اب آج 2024 کا رمضان آ گیا، تو سمجھ لیں کہ وہ آج تک افطار ہم بھی سڑکوں پہ ہی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں، جب آپ نے سٹارٹ لیا تھا تو آپ نے یہ سوچا تھا کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو کام ہے، یہ آرگنائزیشن چلانا، یہ سارا کچھ مینیج کرنا، یہ تو بہت ٹف کام ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مطلب کہ بندے کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو کیا آپ پر کبھی تنقید ہوئی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مشکل کام ہے، اصل میں نا NGO کا تو پلان نہیں تھا پراپر، بس عوام کی خدمت کا پلان تھا۔ لیکن جب ورک سٹارٹ کیا تو لوگ، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہمارے جہاں مطلب برائی کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے تو اچھے لوگ بھی موجود ہیں، بے شک۔ تو دیکھا دیکھی لوگوں نے کافی ہمیں سپورٹ کیا، چھوٹے سے لیول پہ سٹارٹ کیا تھا تو سپورٹ کرتے گئے، تو پھر ہمیں کچھ بھائیوں نے مشورہ بھی دیا تھا کہ یار آپ اس کو پراپر NGO کی شیپ میں لے کر آئیں، اسے رجسٹر کروائیں، کیونکہ آپ پہ لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ تو پھر وداؤٹ NGO آپ اگر اپنی ذات کے تھرو ہی کرتے رہیں گے تو وہ ذرا بعد میں تنقید زیادہ نشانہ بنے گا۔ تو پھر ہم نے اس لیے NGO میں کنورٹ کیا، تو الامت ویلفیئر فاؤنڈیشن اس کا نام اس ہی لیے رکھا کہ اس میں نہ کسی فرقہ وارانہ، نہ سیاسی، نہ مذہبی، نہ کسی بھی پارٹی کا ہم نے اس میں لین دین رکھا۔ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے ان کے لیے ہم نے یہ فاؤنڈیشن کا آغاز کیا تھا، اور آج تک یہ کام کرنے میں مصروف ہیں۔ اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا کہ تنقید کا نشانہ، تو تنقید دیکھیں ہمارے یہاں پہ تنقید برائی پہ نہیں کی جاتی، یہ ہم اکثر دیکھیں، یہ سب سے بڑا عالم ہے، اچھائی پہ کی جاتی ہے۔
اگر ہم بالفرض 100 اچھے کام کریں نا اور غلطی سے ہمارا ایک برا کام چلا جائے گا نا تو لوگ جیسے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب ان کی برائی شروع کر دیں. تو جب ہم اچھائی کی طرف چل رہے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ چلنے والے کم لوگ ہوتے ہیں. تو تنقید کا نشانہ ضرور بنتے ہیں اور بار بار بنتے ہیں اور ہر بار بنتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں استقامت دے اور اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق دے. تو اس تنقید کا آپ کو جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, تنقید کا کوئی جواب نہیں دینا چاہیں گے, کیونکہ میرے ایک استاد تھے, انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو تعریف اور تنقید سے آزاد ہو جائیں. کیونکہ تعریف میں بھی اگر انسان پڑھ جائے کہ دیکھیں جی میری تو بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں, بڑا کام کر رہے ہیں ہم, تو اس میں بھی پھر کام میں کمی آ جائے گی کہ بندہ کہے گا بس اب بیٹھنے کا ٹائم ہے, اب تو کام ختم. تو تعریف پہ بھی توجہ نہیں دیتے. کتنے لوگ ایسے میسج کرتے ہیں, ادھر آتے ہیں وزٹ کے لیے تو بہت اچھے الفاظ کہتے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے, لیکن کبھی اس پہ مطلب فوکس نہیں کیا کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے. اور جب تعریف پہ نہیں کر رہے تو تنقید پہ کرنے کی ذہن ہی نہیں بنتا. تو بے شمار قسم کی تنقید کی جاتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے ان کان بند کر کے ہم اپنے کام سے لگے ہوئے ہیں. اور یہ سب نے دیکھا ہے واہ میں بھی کہ تھوڑے سے عرصے میں ہم نے 7 سال کے عرصے میں ہم نے مطلب 2-4 افراد کو کھانا کھلانے سے اس سرکل کا آغاز کیا تھا. آج ہمارے پاس 24 گھنٹے یعنی کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کفالت کی جا رہی ہے ہمارے ادارے کی طرف سے. اچھا ذیشان بھائی, اس چیز سے آپ کی دل آزاری بھی ہوتی ہے جب کوئی بندہ آپ کی ذات کے اوپر تنقید کرتا ہے؟ شروع میں مشکلات ہوتی تھیں کہ مطلب اب پرسنلی دوستوں کی طرف سے بھی تھا کہ یار دیکھو آپ خود اچھے مطلب اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہے ہو, پھر بھی لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں, تو اس کام کی کیا ضرورت تھی. تو خود بھی کبھی 3-4 دفعہ بیچ میں اس ادارے کو ختم کرنے کا بھی سوچا تھا اسٹارٹ میں. یعنی کہ لوگ مطلب میں اب وہ آپ کو اس میں بتا نہیں سکتا کس حد تک انہوں نے باتیں کی تھی کہ یار یہ ایسا تو وہ ایسا تو ایسا. لیکن اللہ کا شکر ہے, وہی بات میں واپس دوبارہ کہوں گا کہ ہم نے سمجھ لیں کہ ڈونیشن سے بڑھ کر لگایا ہے اس ادارے پہ. اور جو بھی ہمارے پاس اس دن بھی گیسٹ آئے ہوئے تھے اسلام آباد سے اسپیشل, وہ ادھر افطار کے اس لیے آئے تھے بچوں کے پاس, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں آرفنیج وزٹ کی ہیں, جو اسٹینڈرڈ آپ دے رہے ہیں اور جو اپنائیت یہاں پہ مل رہی ہے بچوں کو وہ ہم نے اسلام آباد میں بھی نہیں دیکھی ہے. جی بالکل, آپ کے اسی آرفنیج سینٹر کو وزٹ کرنے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ یار آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی جائے. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ تو قابل تعریف ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ٹیکسلا واکینڈ کے اندر آپ کے پاس جو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ لوگ جہاں پہ آتے ہیں آپ کے پاس کھانا کھاتے ہیں, مطلب کہ ڈیلی بیسس پر آپ کا لگتا ہے کچن, تو اس چیز کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ لائک مطلب جو آپ کو آتی ہے فنڈنگ, تو اس چیز کو کیسے مینیج کرتے ہیں, کہاں پہ کتنا لگاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ ذرا بتائیں. دیکھیں اس میں نا پہلے تو ہمارا پروجیکٹ صرف دسترخوان کا تھا, اب ہمارے پاس آرفنیج بھی ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم ڈفرینٹ فیملیز کو جو ڈیزرونگ ہیں ان کو راشن بھی منتھلی پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کا پہلے ہم ویڈیو یا تصویر لگاتے تھے جسٹ اس پرپز کے لیے کہ جو ڈونر ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے, لیکن اب ہم وہ نہیں لگاتے. کیونکہ دیکھیں واقعی میں اگر ڈیزرونگ کی بھی بات کریں نا تو کم از کم لاکھوں لوگوں کی آبادی میں 10,000 تو ڈیزرونگ لوگ ہوں گے. اب سب کو الامت ہی پورا کرے ایسا ہو نہیں سکتا. تو ہم اگر 100 کو فیملیز کو پرووائڈ کر پا رہے ہیں نا تو وہ سارے دنیا ایسے محسوس ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارے ہاتھ میں بڑا سا اینڈرائڈ بھی ہے اور واٹس ایپ کا پیکج بھی ہے, فیس بک کا بھی ہے. ادھر ہماری پوسٹ لگے گی, ادھر ہمیں کال آ جائے گی ہمیں راشن ہی نہیں ملا, آپ جھوٹ بولتے ہو. تو ہم نے یہ فیس بک پہ بتانا ختم کیا ہوا ہے. ہاں فیملیز ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں اور کچھ فیملیز وہ ہیں جن کے بچے ہمارے پاس ہیں, یعنی کہ جو بیوہ عورتیں ہیں ان کے بچے ہمارے پاس ہیں, ہم ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں منتھلی. تو اب 2-3 پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے جو مطلب وہ ایک یہی ہے آرفنیج, ایک دسترخوان اور ایک یہ راشن والا پروجیکٹ. اس کے علاوہ سیزنل پروجیکٹ ہیں جیسے کہ اب افطار دسترخوان چل رہا ہے, اس کے ساتھ آگے بڑی عید آئے گی تو ہمارا قربانی برائے مستحقین کا آ جائے گا پروجیکٹ. جب پودوں کا وقت آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مطلب ملک کی خوشحالی کے لیے پودے وغیرہ کوئی بھی کام ہوتا ہے, لیکن وہ ایک الگ پروجیکٹس ہیں, سیزنل ہیں. یہ 3 جو پروجیکٹ بیسک چل رہے ہیں ہمارے, اب اس میں اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو ہم زکوٰۃ کی مد کو زکوٰۃ میں ہی یوز کرتے ہیں. ہاں اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کال آتی ہے جی کہ آپ کے پاس یہ معاملہ ہے تو ہمیں علاج کرانے تو ہمیں پیمنٹ دیں. تو ہم اسٹارٹ میں سب کام ایسے کر جاتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کی بھی مدد کریں, آپ کی بھی کریں گے, لیکن اب سمجھ آئیے کہ اسٹیپ ٹو اسٹیپ اگر جائیں گے نا تو ہمیں بینیفٹ تب ہوگا, کامیابی تب ہوگی. تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ دے رہے تو وہ زکوٰۃ کی مد میں ہی یوز کرتے ہیں جدھر زکوٰۃ لگ سکتی ہے. جو دسترخوان کے لیے دے رہے ہیں وہ دسترخوان میں ہی یوز کرتے ہیں. باقی آگے سرکولیشن کے لیے ہمارے پاس اسٹاف موجود ہے
جو مل کر یہ آپ پوچھ رہے تھے کہ کیسے چلاتے ہیں نظام, تو وہ اسٹاف سارا موجود ہے جو پیڈ ہے. اور کتنا اسٹاف ہے ابھی آپ کے پاس؟ اسٹاف ہمارے پاس تقریباً 14% کا اسٹاف ہے, جس میں مطلب ٹیچرز بھی ہیں جو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے 2 دسترخوان جو چل رہے ہیں, ایک ٹیکسلا میں, ایک ادھر واکنڈ میں, تو ادھر کا بھی اسٹاف ہے. اور جو آرفنیج ہے ادھر ان کے بچوں کے کیئر ٹیکر ہیں, گارڈ ہیں, قاری صاحب ہیں, یہ سارے ملا کے اکاؤنٹس پہ ہمارے بندے ہیں, تو ان سب کو ملا کے تقریباً 14 بندے یہاں پہ جو ہے پیڈ ہے اسٹاف. وہ سارے پیڈ ہیں؟ جی جی. تو یہ پیڈ جو ہے یہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں, کہاں سے آتا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیں یہ تو پہلی چیز تو توکل کرتے ہیں اللہ پہ. یہ بھی مطلب ڈونرز ہی دیتے ہیں دیتے ڈونرز ہیں, پہلی توکل کرتے ہیں اللہ پہ. ایسے بھی مہینے آئے کہ ٹھیک ہے. اچھا ذیشان بھائی یہ بتائیں, اس وقت جیسا کہ کراچی میں جو JDC کے فاؤنڈر ہیں ظفر عباس صاحب, ان کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ یار وہ شتر مرغ جو ہے لوگوں کو کیوں کھلا رہے ہیں. تو کیا مجھے بتائیں آپ کو بھی اس طرح کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں ہم اب جیسے دسترخوان کا کام کر رہے ہیں نا, ہمیں ڈونر آ کر منہ پر بھی, یعنی کہ انہوں نے ڈونرز نے ان کو تو تنقید کا نشانہ سمجھ لیں, سوشل میڈیا پہ بنائے جا رہے ہیں. ہمیں تو ڈونرز آ کر, میں آپ کو بتا رہا ہوں جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہمیں 100 قسم کے چہروں کو سے ملنا پڑتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ. اب ایک ڈونر آ کر وہ کہے کہ یہ میری پیمنٹ آپ نے اسی کام میں لگانی ہے, تو ہمیں وہ کرنا بھی پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی. ہمیں ڈونرز نے آ کر یہاں تک کہا ہے کہ جو آپ وہ پروجیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلانے کا, یہ کام بالکل بہتر نہیں ہے. آپ لوگوں کو ہڈ حرام بناتے ہیں, وہ خود کمائیں خود کھائیں. لیکن اب کئی ایسے ڈونر بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اور کوئی کام نہیں سمجھ آتا بھائی, مطلب سنت بھی انبیاء کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں, تو ہمیں دونوں کو چلانا پڑتا ہے. اب ایک ڈونر ہے وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ وہ میری جو ہے میں جو چیز ڈونیٹ کر رہا ہوں آپ اس کی پوسٹ لگائیں, ٹھیک ہے, وہ ڈونر ہے ہمارا. ایک ڈونر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ کسی کا پوسٹ یہ نہ لگایا کریں, اب ہے وہ بھی ڈونر. اب وہ دونوں سے کیسے چلنا ہے وہ بڑی مشکل سے ہمیں چلانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. کئی بار ایسا بھی ہوا کہ آپ نے اس بندے کی تصویر سوشل میڈیا پہ کیوں لگائی اپنے پلیٹ فارم سے. اب آپ کا اور ان کا آپس میں اختلاف ہے نا, میرا تو کوئی اختلاف نہیں. ہاں ہمارا اگر بالفرض ہے بھی تو وہ پرسنلی اختلاف ہوگا, ادارے کے تھرو. ہمارا اس پلیٹ فارم پہ تو ہمارا نہیں ہے, تو ہمارا جو مقصد ہے وہ تو پورا ہو جیسے بھی ہو. تو تنقید لوگ کرتے ہیں, مختلف پروجیکٹس پہ بھی کرتے ہیں. اب بچے ہیں جیسے ہمارے پاس, اب بچوں کو اگر ہم کہیں گھمانے لے کر جاتے تو ہمیں اس پہ بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ بچوں کو کن کاموں میں لگا رہے ہیں, خدا کے بندو آپ اپنے بچوں کو گھر میں گھمائیں, ہم بچوں کو ادھر قید کر کے رکھیں, ٹھیک ہے. اور کوئی ایسا جو کہے گا بھائی کال کریں گے ذیشان بھی بچوں کو لے کر فلانی جگہیں کھانا میں آپ کو اسپانسر کرتا ہوں, تو یہ کرتے ہیں. تو مختلف قسم کے لوگ سوسائٹی میں موجود ہیں. تو تنقید اب جیسا کہ ہمارا آج بھی اب دسترخوان میں تقریباً کوئی 10 بکرے ہم نے ادھر کیے تھے, ادھر چاولوں میں بریانی بنی تھی, تو اس پہ بھی کمنٹ ایک آیا تھا, پھر وہ اس پہ رپلائی کیا تھا کہ آپ اتنا جتنا خرچہ آپ نے ان پہ کیا تو کسی اور کام پہ کرتے شاید 2 دن کا بن جاتا. تو بات حقیقت ہے, لیکن اب وہ بکرے ہم نے اپنی ڈونیشن سے تو نہیں لیے نا, وہ بکرے اگر آپ نے دیے کسی اور بھائی نے دیے تو ہم نے تو ذبح کرنے. تو اگر ان کیس کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو اصل میں آپ کو میں شروع میں بات بتائیے نا, 100 اچھے کام آپ کریں آپ کو کوئی اچھا نہیں کہے گا. ابھی واکنڈ پورے میں واکنڈ میں آپ کیس کے, میں آج تک کسی سے ایسی بات کی نہیں ہے, لیکن ابھی چلیں ایسی بات آئی ہے تو ڈسکس کر رہا ہوں. آرفنیج کوئی نہیں تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, نہیں دیکھا میں نے. اسلام آباد ٹو اٹک درمیان میں آرفنیج کوئی نہیں, کوئی بھی نہیں. ہم نے بنایا, اور بنایا بھی ایسا کہ عارضی نہیں ہے, رینٹ پہ نہیں ہے, ادارہ بھی رجسٹرڈ ہے, اور اکاؤنٹس کے حوالے سے بھی ادارے کا اپنا اکاؤنٹ ہے, اسٹاف بھی ہائر ہے, اور بچے بھی موجود ہیں, اور بلڈنگ بھی ادارے کی اپنی ہے. لیکن ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے وہاں میں سے ایک بندے نے بھی نہیں کہا ہوگا کہ یار آپ نے واقعی ایک تاریخی کام کیا ہے. مطلب ایک تو ہے نا آپ جیسے بھائی وہ اچھا کہتے رہتے ہیں, اس چیز کا نہیں, لیکن جو ایک سمجھ لیں کہ چھوٹا سا کام بھی کریں نا, اب میں بتانا نہیں چاہ رہا, تو ان کو وہ بڑے سے بڑا اعزاز مل رہا ہے جی کہ انہوں نے یہ کام کیا. لیکن ہم نے نہ کبھی لالچ چاہیے ذہن میں کہ ایسا کیا جائے, لوگوں سے کہا جائے کہ ہمیں ایوارڈ دیں, یہ کریں وہ کریں. جنرل ایک بات یہ اچھا چاہیے نا, ہونی چاہیے, لیکن آپ کو بتایا اب ہمیں اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے. ہمیں حوصلہ اس چیز کا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے جتنے بال نیچے آئیں گے تو اتنا اجر ملے گا. تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹی سی نیکی کا اتنا اجر ہے, لیکن نا یہ کام ہوا ہے جس پہ نہ پیسہ لگتا ہے نہ محنت لگتی ہے, آپ نے ہاتھ اٹھانے اور سر پہ رکھنا ہے, اس کا اتنا اجر بیان کیا گیا. تو جب آپ پورا دن بچوں کو دیں, پوری رات بچوں کو دیں,
اب جیسے رمضان چل رہا ہے، میں نے 2 سحریاں ٹوٹل گھر میں کی ہیں، افطاریاں تو میری ہوتی ہیں دسترخوان پہ، بالکل ایسے ٹھیک ہے، گھر میں سحری بھی نہیں کر سکا بچوں کی خواہش پہ کہ آپ نے رمضان ہمارے پاس رہنا، ٹھیک ہے. تو اب ایک ہی چیز ذہن میں سوچتے ہیں، نہ آپ نے ریوارڈ دینا ہے نہ ہمیں کسی اور کا ایوارڈ چاہیے، ہمیں صرف پتہ ہے کہ انشاءاللہ قیامت والے دن ہمیں اس چیز کا اجر ضرور ملے گا. اس سے بڑا ریوارڈ تو کوئی نہیں ہو سکتا. تنقید کا ذہن میں رکھتے ہی نہیں ہے، اور جو مطلب اچھائی کر رہے ہیں اس پہ دعا یہ کرتے ہیں اللہ ہمیں استقامت دیں، انشاءاللہ کرتے جائیں. ذیشان بھائی یہ بتائیں، یہ پھر آخر مافیا ہے کون جو اس طرح کے کام کر رہی ہے؟ دیکھیں اس میں اب 3-4 قسم کے گروپ آپ سمجھ لیں. ایک تو وہ ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، جیسے احادیث میں بھی بڑا مطلب برا کہا گیا ہے کہ حسد کرنے والے حاسدین، ٹھیک ہے. تو بڑی عجیب مثالیں بھی دی گئی ہیں حدیث میں حاسدین کی. حسد آپ کو پتہ ہے تب ہی ہوتا ہے کہ جب خود نہیں کر رہا ہوتا نا بندہ، دوسرے سے کو کرتا دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کر پا رہا، ایسا ہی ایک یہ گروپ ہے. دوسرا آپ کو گروپ ایسا ملے گا کہ وہ آلریڈی ورک کر رہے ہیں، آلریڈی وہ کوئی چھوٹے لیول پہ یا وہ پولیٹیکل لیول پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم عوامی بندے ہو کر کہ ہم کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، کوئی مطلب ایسی شخصیت نہیں ہے جو پہلے سے ہمیں کوئی دنیا جانتی ہو، تو ہم اگر یہ کام کر رہے ہیں تو اب ان لوگوں کو ہم سے بھی تھوڑی بات ہضم نہیں ہو سکتا ہے کہ یار دیکھو یہ کیا. اور جو اپنے ادارے میں نوٹ کر رہا ہوں نا، وہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہم عمر میں چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے. ہم عمر میں چھوٹے ہیں، لوگ اکثر یہ چیز دیکھتے ہیں. ڈونر کی بات نہیں کر رہا، ہمارے ڈونر ایسے بھی ہیں اگر ان کی داڑھی سفید بھی ہے نا تو وہ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ بچہ کر رہا ہے بڑا کر رہا ہے. جب میں نے اس بلڈنگ کا پلان بنایا تھا نا کہ ہم نے یہ بنانی ہے، میں مختلف لوگوں کے پاس جگہ کے لیے گیا تھا کہ ہمیں جگہ ڈونیٹ کریں. تو ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے کدھر بڑا ادارہ بنانے کا سوچ رہے ہو، ٹھیک ہے. تو اب انہی حضرت کا کچھ عرصے پہلے کمنٹ تھا کہ یار واہ میں کتنی مساجد، کتنی مدارس، کتنے ایسے ادارے آج سے 10 سال پہلے بنیادیں ڈلی ہوئی ہیں، بننے ہیں، جلد ہی مکمل ہونے ہیں. عطیات کے بینر لگے ہوئے ہیں باہر آج تک کہ وہ مکمل ہونے ہیں، لیکن ہمارا ادارہ 8 سے 9 مہینے کے اندر آپ کے سامنے کام کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کر کے دکھاتے ہیں. تنقید وہ جو اب مافیا ہے ان کو کیا ایشو ہے وہ اللہ جانے، لیکن ہمیشہ ہم نے تو نہ میں نے کسی کو برا کہا نہ اچھا کہا. صاف سی جو بات ہے، سوسائٹی ہے ہی ایسی، کیوں کیچڑ میں پتھر مارنے کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو اپنے کام سے کام رکھیں گے ہم انشاءاللہ، اور یہ ادارے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ صرف وہاں میں ہیں، دیگر شہروں میں بھی ممکن ہوگا. تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اچھا ذیشان بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو آرفنیج سینٹر ہے اس کا آئیڈیا آپ کو کیسے جنریٹ ہوا؟ چلیں آپ نے بتا دیا کہ 2017 میں آپ نے ایک فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھ کے بچے کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، تو آپ کو خیال آیا کہ ایک دسترخوان بنایا جائے. پھر ماشاءاللہ آپ نے یہ بلڈنگ بنائی، آرفنیج سینٹر بنایا، تو یہ خیال مطلب کہاں سے جنریٹ ہوا؟ دیکھیں NGO بنائی ہوئی تھی اور ورک بھی کر رہے تھے، تو میرے پاس ایسے ہی نا ہمارے پاس ادھر یہ دسترخوان پہ کچن جو تھا ہمارا، ادھر ایک عورت آئی تھی. عورت مطلب اتنی بوڑھی عمر کی بھی نہیں تھی، تو انہوں نے آ کر کہا تھا کہ میرے پاس 2-3 بچے ہیں میرے، تو میں انہیں سنبھال نہیں سکتی. آپ کا دسترخوان بھی موجود ہے، مین انسان کو جینے کا جو وہ ہوتا ہے نا وہ کھانا ہی ہے نا، آپ پرووائڈ کر رہے ہیں تو آپ انہیں کھانا بھی کھلا دیں، اور آپ کا کچن موجود ہے، آپ کچن میں ان کو رہائش دے دیں. میں نے پوچھا آپ کیوں نہیں سنبھال پاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے جو والد ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اور میرے اور کوئی ادھر ہے کوئی نہیں، تو میں اگر اپنی شادی دوسری بھی کرتی ہوں تو وہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جب یہ 2-3 قسم کے مسائل آئے تو سمجھ لیں وہ دماغ گھوم گیا کہ یار یہ کیا چکر ہے کہ ماں بھی اپنے بچے کو الگ کر سکتی ہے، اور وہ بھی اگر اتنی بڑی کوئی مجبوری ہے تو تبھی تو کر رہی ہے نا. تو پھر اس پہ بھی وہ دل پہ بات لگی، تو سوچا کہ یار اگر ہم کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کر کے دکھاتے ہیں. تو پھر اس پہ اسٹیپ اٹھایا. بڑی مخالفت اس وقت بھی ہوئی تھی کہ یار بہت، میں غلط کام تو نہیں کہتا لیکن مشکل کام سمجھ لیں، آپ نے بہت مشکل کام سلیکٹ کیا، آپ یہ کام نہ کریں، اس کے لیے آپ کو یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. 100 قسم کے مسائل ضرور لوگوں نے کہے تھے، لیکن ایک ٹارگٹ تھا کہ انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں. تو پھر ہم نے اس آرفنیج کو سٹارٹ کیا تھا، اور رینٹ کی بلڈنگ میں سٹارٹ کیا تھا. ہمارے پاس اس ٹائم 3-4 بچے آئے تھے، تو آج اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے ہیں اپنی بلڈنگ کی، اور 30 بچے بھی یہاں پہ زیر تعلیم زیر رہائش ہیں. اچھا ذیشان بھی چلیں یہ تو بھی بات ہو گئی ہے کہ یہ بلڈنگ ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے. ایک نجی سوسائٹی میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس نے کچھ عرصہ پہلے اناؤنس کیا تھا آپ کے لیے کچھ پراپرٹی آپ کے ادارے کے لیے، تو کیا وہ ابھی تک پروسیس ہوا ہے یا ابھی اسٹک ہوا ہے؟ اچھا ایسا ہے نا کہ انہوں نے ضرور اعلان کیا تھا، اور ایک بار نہیں 2 بار اعلان کیا تھا. ایک بار مطلب ہمیں 3 کنال کا کہا گیا تھا، اور دوسری بار وہ 15 کنال کا. ابھی تک دیا نہیں؟ بھائی ہیں ابھی، مطلب بھائی ہیں ہمارے تو ان کا کوئی زمین کا ایشو ہے. اچھا، وہ شاید انہوں نے پہلے کسی کو ڈونیٹ کی تھی
بنانے کے لیے, تو وہ بنا نہیں رہے تھے نا, تو انہوں نے اس لیے ہمارا کام دیکھا کہ آپ نے تو واقعی میں بنا کے دکھائی ہے تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں. تو ان کا اس جگہ پہ شاید کوئی اسٹے ہوا ہے. انہوں نے لاسٹ رمضان میں ہماری کچھ ایسی ہوئی تھی میٹنگ ہوئی تھی, ادھر ایونٹ ہم نے کرایا تھا, بلکہ رمضان کے بعد ہم نے ایک ڈونرز کانفرنس کرائی تھی, اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا. تو ابھی تک وہ ہمارے ہینڈ اوور نہیں ہوئی. وہ انشاءاللہ اگر ہینڈ اوور ہوتی ہے تو اس کو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ وہاں پہ آپ کا کیا پلان ہے, وہاں پہ کیا کرنے کا؟ آرفنیج بنانے کا پلان ہے. آرفنیج کیونکہ اگر وہ زمین 15 کنال کا کہہ رہے تھے, اگر وہ اتنی زمین ہوتی ہے تو ہم اس پہ آرفنیج بھی بنائیں گے. ہمارا اور بھی اگر بالفرض اولڈ ایج ہوم کا پلان بنتا ہے یا ہم کچھ ایسا اور بھی سیٹ اپ بنا سکتے ہیں, اسکول وغیرہ, پری اسکول وغیرہ, تو ہم وہ وہاں پہ بنا سکتے ہیں. لیکن یہ ابھی پلان فائنل نہیں ہے, کیونکہ جب تک ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تب تک پلان بنانے کا فائدہ نہیں ہے. بالکل ایسے. اچھا, یہ جو ابھی آپ کی بلڈنگ ہے یہ چونکہ گھر کو ہم سیل کریں گے, ہمیں اتنی آخرت کی ٹینشن ہے. اسٹارٹ میں مطلب یتیم کا مال کھانے سے اتنا عذاب ہے, تو ان کا پورا گھر ہم کھا جائیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. تھی نا ہم نے یہ زمین, وہ ہارٹ کے پیشنٹ تھے اور ہم نے ڈونیشن کے جو پیمنٹ ہے, پہلی بات ایک اور کلیئر کرتے چلوں, یہ زمین ہم نے پرچیز کی ہے ادارے کی فنڈنگ سے, یہ ڈونیٹ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب جن سے پرچیز کی ہے نا وہ ہارٹ کے پیشنٹ تھے, ان کے اپنے عزیزوں نے کہا تھا کہ آپ جلد از جلد زمین کو ٹرانسفر کرائیں اس سے پہلے کہ ان کا کوئی ایشو ہو جائے. اگر بالفرض انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے جو پیچھے ہیں وہ وہ تھوڑا ایشو کر سکتے ہیں. تو اب ظاہری بات ہے, لاکھوں میں ڈونیشن کی ہے, وہ پیمنٹ کی ہو, تو اب کیسے ایک دم معاملہ پروسیس ہو سکتا ہے. اور پھر میں نے اس پہ پہلے سٹارٹ یہ کیا تھا کہ علومت کے نام کی جائے, لیکن اب اس میں کچھ ایشوز آ رہے تھے, کیونکہ ادارہ رجسٹرڈ ہے تو 100 چیزیں بیچ میں آتی ہیں, 2-3 جگہ سے NOC لینا پڑتا ہے تب جا کے ادارے کے نام ٹرانسفر ہوتی ہے. اس پہ تھوڑا ٹائم تھا, تو ہم نے اپنی ٹیم سے مشاورت کے بعد ہی وہ دیکھیں. اب وہی بات ہے, ظاہری بات ہے, ادارہ فاؤنڈر میں اور مطلب نام کا چیئرمین اس لیے کہہ رہا ہوں, ہم نے آج تک اپنے آپ کو چیئرمین کہا نہیں ہے, ہم اپنے آپ کو خادم ہی کہتے ہیں, مطلب وہ بھی میں. تو اب زمین ہم کسی اور کے نام تو نہیں کر سکتے نا, تو وہ اپنے نام ٹرانسفر کرائی تھی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب معاملات کلیئر ہوئے, جب ان کی پیمنٹ بھی کلیئر ہوئی, سارا کچھ اوکے ہو گیا, جب کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی, جب بلڈنگ مکمل ہوئی, تو اب یہ ادارے کے نام وقف ہو گئی ہے. اب اس میں نہ میری ذاتی ملکیت ہے, ہمارے مطلب ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں, اس میں میری ذاتی کوئی ملکیت نہیں ہے. لوگوں نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ اس کو سیل کر کے تو آگے پیچھے ہو جائیں گے, جس میں ہم نے مسجد بنائی ہے, مسجد کو سیل کریں گے ہم. ٹھیک ہے, ان یتیم بچوں کے گھر کو ہم سیل کریں گے. ہمیں اتنی آخرت کی ٹینشن ہے نا کہ مطلب یتیم کا مال کھانے سے کتنا عذاب ہے, تو یہ ان کا پورا گھر ہم کھا جائیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اور بات وہی آ جاتی ہے کہ 100 قسم کی تنقید کھڑی ہو سکتی ہے, لیکن ہم نے جو کیا ادارے کی بہتری کے لیے کیا, تو ابھی ادارے کے نام زمین ہے اور ادارے کی رہے گی انشاءاللہ. اس میں میرا یا میری کسی ٹیم ممبر کا یا کسی بھی اور شخصیت کا, ڈونر کا ذاتی کوئی عمل دخل نہیں ہے اس زمین میں. اچھا, چلیں پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں اگر آپ کوئی میسج ڈلیور کرنا چاہتے ہوں ہمارے ویورز کو. دیکھیں, میسج مطلب جو باتیں ہوئی ہیں یہ ساری میسج ہی تھے, لیکن ایک ایسی بات ہم یہ ہماری پوڈ کاسٹ کی, میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری تھوڑی نا نیچر اور قسم کی ہے, مطلب نہ کبھی اتنا بھاگ دوڑ کی ہے, اور اب اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا تو بڑی عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں. اور یہ لوگ نکلتے بھی نہیں ہیں ڈونیشن کے لیے, چندے کے لیے جولیاں بھی نہیں لگاتے. ان کی بلڈنگ میں آئے تو کہیں بینر بھی نہیں لگے ہوئے, تو پتہ نہیں پیسہ کدھر سے آ رہا ہے. پیسہ ہمیں پتہ ہے کدھر سے آ رہے ہیں, ہمارے آپ جیسے بھائی ہیں, وہاں ہمیں بستی میں دوست ہیں جب بھی, اور ایسے دوست ہیں. ابھی کال ملاؤں بھائی آرفنیج میں اس چیز کی کمی ہے, وہ کہیں گے ٹینشن کی بات ہی نہیں, میں آپ کو ابھی ڈیلیور کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اللہ کا نظام ہے, بندہ نہیں چلا سکتا. تو یہ ہے کہ اچھائی کے کام میں جو میسج ڈیلیور کرنا ہے نا, دیکھیں اگر وہ 70% بھی اچھائی کی طرف جا رہے ہیں نا, اور 30% اگر نیگیٹو ہے نا, تو پھر بھی اسے اچھا سمجھیں اس دور میں. ٹھیک ہے, جس دور میں آپ دیکھیں نا, آج آپ مطلب سوشل میڈیا پہ الٹی سیدھی ویڈیو لگائیں, آپ کی وائرل ہوگی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, ہم عرصے سے اپنے پیج پہ ہر ویڈیو لگا رہے ہیں, علومت کی, بچوں کی, دیگر بھی وائرل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ دیکھنے نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, تو وہ کام کرے تو آپ ہٹ ہو جائیں گے, وائرل ہو جائیں گے. تو اب اس کام میں اگر 100 بندوں میں سے 2 بندے اگر یہ کام کر رہے ہیں, تو کم از کم اپریشیٹ نہیں آپ کرتے نا, تو ان کا دل بھی نہ دکھائیں, انہیں کام کرنے دیں. یہ میرا میسج تھا آخری. ہم مطلب لوگ کہتے ہیں آخر میں, پہلے میں بھی کرتا تھا ڈونیشن کی اپیل کہ آپ سب ڈونیشن ہم ہی دیں, ہمیں نہ دیں ڈونیشن. جدھر آپ کو سمجھ آتی ہے آپ ادھر ڈونیشن دیں. آپ آ کر مجھے ابھی بھی ڈونر کوئی کہے نا مطلب ڈونیشن دینی ہے, کوئی نیو ہو, میں انہیں کہتا ہوں آپ آئیں ادارے میں آئیں, آپ بیٹھیں ایک دفعہ, ادارہ وزٹ کریں, آپ کو سمجھ آئے تو آپ ڈونیشن دیں. ہم آپ کو زبردستی نہیں کرتے. تو پہلے میں بھی ویڈیو کوئی بھی بناتے تھے ہم, تو ہم آخر میں جی ہمیں
ڈونیشن دیں. اب یہ میسج میرا نہیں جائے گا, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے اللہ چلاتا ہے, اللہ چلائے گا انشاءاللہ. لوگوں نے کہا ادارہ بند ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, ہم نے کہا اللہ چلائے گا, اللہ کے مقابلے میں کوئی بندہ نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے, تو اللہ چلائے گا انشاءاللہ. تو میسج جو تھا وہ یہی تھا, اگر آپ اپریشیٹ نہیں کرتے تو سر ہمیں ٹینشن نہیں ہے, نہ کریں, لیکن کم از کم ڈیگریڈ نہ کریں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جزاک اللہ.